زلفی نولکلین میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد، کاؤنٹ جولین کی سچائی۔ اندلس پر یوں تو گاد خاندان کی حکومت تھی، لیکن در پردہ اقتدار پادریوں کے ہاتھ میں ہی تھا، جو مذہب کے نام پر عوامی طاقت کے ساتھ بادشاہوں کے سروں پر تلوار بن کر لٹک رہے تھے۔ گاد خاندان کے بادشاہ ونزر نے پادریوں کے اقتدار کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا۔ پادریوں نے اس کے خلاف بغاوت کروا کے اسے تخت سے گروا دیا، اور اس کے خاندان کے جائز حقداروں کے موجود ہونے کے باوجود راڈرک نامی جرنیل کو شاہی تخت پر بٹھا کر اس کی سرپرستی کرنی شروع کر دی۔ گو کہ راڈرک کا تعلق گاد خاندان سے نہ تھا، لیکن حکومت وہ گاد خاندان کے اوپر ہی کر رہا تھا، اور اس طرح وہ تاج و تخت کا غاصب تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے تخت نشین ہوتے ہی امراء اور حکام حضرات کے لڑکے اور لڑکیوں کو شاہی سرپرستی میں لینے کا آرڈر جاری کیا، تاکہ ان کی بہتر سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی تربیت ہو سکے۔ حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ جب ان حکام اور امراء کی لڑکے اور لڑکیاں میرے قبضے میں ہوں گے تو کوئی بھی حاکم اپنے لڑکے یا لڑکی کی زندگی داؤ پر لگانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ ہوگا، یعنی کوئی بھی حاکم اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرے گا اور نہ ہی اس کو معزول کروا سکے گا۔ اس طرح اس کا تاج و تخت سلامت رہے گا۔ شاہی حکام و امراء کے لڑکے لڑکیوں کو تربیت کے بہانے لانا ایک قسم کا یرغمال بنانا تھا۔ اب یہ قانون اس ملک کی قانون دانی میں لکھا جا چکا تھا۔ اسی قانون کے تحت راڈرک نے یونانی امیر کاؤنٹ جولین کی حسین و جمیل بھتیجی شہزادی مریم اور اس کی بیٹی فلورنڈا کو بھی سرپرستی میں لے لیا، جو کہ پہلے ہی اپنا دل طارق بن زیاد کو دے چکی تھی۔ جو ہی فلورنڈا محل میں داخل ہوئی، اس کے حسن کا چرچا سارے ملک میں پھیل گیا۔ شاہی ملازمین کے علاوہ رعایا اور ملک کے کونے کونے میں شاعروں اور داستان لکھنے والے لوگوں نے اس کے حسن کی داستانیں اس طرح پھیلا دیں کہ ہر فرد اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ ہر طرف کی اس کی باتیں ہونے لگیں، شاہراہوں پر، گھروں میں، محلوں میں، برس کے ہر طرف فلورنڈا کے حسن کی دھوم پڑ گئی۔ بچہ بچہ اس کے حسن سے آگاہ ہو گیا، من گھڑت کہانیاں بننے لگیں۔ ایک جگہ اکٹھے ہو کر شہزادی فلورنڈا کی بناوٹی داستان پڑھی جاتی، جس کو لوگ بڑے شوق سے سنتے۔ ان لوگوں کے گروہ میں بوڑھے، بچے، جوان اور عورتیں سبھی شامل ہوتے۔ اب تو سپتہ کا چاند شہزادی فلورنڈا ہر دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ جب شہنشاہ راڈرک تک یہ خبریں پہنچی تو اس بے شرم نے فوراً شہزادی فلورنڈا کو اپنے خلوت قداں میں طلب کر لیا۔ پھول کی طرح شگفتہ اور معصوم شہزادی فلورنڈا بادشاہ راڈرک کے سامنے پہنچی تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر بے تاب ہو گیا، اور شہزادی کے باپ کاؤنٹ جولین کی حیثیت اور رتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بے شرم نے معصوم شہزادی فلورنڈا کی زبردستی عزت لوٹ لی اور اسے اپنے حرم قدا کی زینت بنا لیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی پھیلتی شہزادی کے باپ کاؤنٹ جولین تک پہنچی، لیکن وہ شہنشاہ کے اقتدار سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس حادثے نے اس کے اندر انتقام کی آگ لگا دی۔ اس نے اپنی بیوی کی بیماری کا بہانہ بنا کر اپنی فلورنڈا کو واپس لانا چاہا، لیکن شہنشاہ راڈرک نے انکار کر دیا اور فلورنڈا کی اس کے چچا کی بیٹی اور کاؤنٹ جولین کی بھتیجی شہزادی مریم کو واپس بھیج دی۔ اس دور میں اندلس کی سرحدوں سے ملحقہ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اور موسیٰ بن نصیر یہاں کے والی تھے۔ کاؤنٹ جولین کی دوستی طارق بن زیاد کے ساتھ تھی، جو والی تنبا تھے۔ کاؤنٹ جولین نے جا کر اپنی تباہی کی داستانیں غم خوار موسیٰ بن نصیر کے بجائے اپنے دوست اور موسیٰ بن نصیر کے نائب طارق بن زیاد کو سنائی، اور ان کو اندلس پر حملے کی دعوت دیتے ہوئے تعاون کا پرزور یقین دلایا۔ اس سے قبل موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد سبتہ پر دوبارہ حملہ کر چکے تھے، لیکن کاؤنٹ جولین نے مداخلت کر کے اسے ناکام بنایا تھا۔ لہٰذا طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر اور کاؤنٹ جولین کی ملاقات کروانے کا مسئلہ حل کرتے ہوئے موسیٰ بن نصیر سے بھرپور سفارش کی۔ کاؤنٹ جولین نے براہ راست اپنی اطاعت کا یقین دلاتے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو ایک مرتبہ پھر سبتہ آنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی امداد کا یقین دلایا۔ کاؤنٹ جولین نے وہاں کے باشندوں کے اختلافات، وہاں کے سیاسی حالات، راڈرک کے برسر اقتدار آ جانے کے بارے میں بتایا اور مہم آرائی میں آنت کا بھی بار بار یقین دلایا۔ موسیٰ بن نصیر بڑے عاقل، دانشمند اور موز حکومت سے باخبر انسان تھے، لہٰذا انہوں نے تمام حالات سن لینے کے بعد اطمینان کے لیے کہ کہیں اس میں کوئی سیاسی چال نہ ہو، کاؤنٹ جولین کو آزمایا اور اس سے فرمایا، اگر تم اس سلسلے میں مخلص ہو تو پہلے تم حکومت اندلس پر حملہ کرو، تاکہ تمہارے اور حکومت اندلس کے تعلقات کھلے عام کشیدہ ہو جائیں۔ کاؤنٹ جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، لیکن اتنی بڑی طاقت سے پنجہ لڑانا میرے بس کی بات نہیں۔
موسیٰ بن نصیر نے جواب دیا، اس کی فکر مت کرو، تمام اسلامی لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ لہٰذا کاؤنٹ جولین نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو جہازوں کے ذریعے اندلس کے ساحلی جزیرے سے خضرہ پر حملے کرنے اور لوٹ مار کر کے واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ اس کی فوج نے ایسا ہی کیا کہ وہ لوٹ مار کر کے واپس لوٹ آئے۔ اب موسیٰ بن نصیر کو کاؤنٹ جولین کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اندلس پر فوج کشی کرنے کے لیے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو لکھا، اے موسیٰ بن نصیر، مسلمانوں کو ایسے برز خار کی ہلاکت آفرینیوں میں نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ جواب میں موسیٰ بن نصیر نے تحریر کیا، اندلس کا ساحل سامنے نظر آ رہا ہے، فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کے اندرونی خلفشاروں کی تفصیل تحریر کر کے تیز رفتار قاصد کے ہاتھ اپنا خط دارالخلافے روانہ کر دیا۔ اس کے جواب میں موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت مل ہی گئی۔ خلیفہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر نے فوج کے ایک مختصر دستے کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے 91 ہجری میں اندلس کی طرف روانہ کیا۔ یہ دستہ ظریف بن مالک کی سربراہی میں جا رہا تھا، جس کی کل تعداد 400 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ یہ فوج 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئی اور جنوبی اندلس کے ایک شہر میں جا اتری، جس کا نام بعد میں اس لشکر کے یہاں اترنے کی وجہ سے جزیرہ ظریف پڑ گیا۔ ایپیسوڈ 60 اختتام پذیر ہو۔